نمل بائے نمرہ احمد۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا وہ ریسٹورنٹ کے سامنے کار میں بیٹھے تھے۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھائی تھی۔ دمر تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے 2 دن لگاتار تمام فیڈرز دیکھی تھی اور قسمت سے اس کو مطلوبہ شے مل گئی تھی، مگر اب تھک چکی تھی۔ کچھ ذہن بھی الجھا تھا۔ فارس کے فقرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ گناہ گار لوگ اپنی بے گناہی پر ایسے پر اعتماد تو نہیں ہوتے۔ اف زمر، بس کر دو، اس کے حق میں کوئی صفائی نہیں۔ کراہ کر اسے دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہلکا سا مسکرایا۔ گڈ ایوننگ مسز زمر، میں فارس طاہر غازی ہوں۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ وہ تھکی تھکی سی ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے بھی۔ پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، آئی ایم سوری۔ باہر دیکھتے ہوئے وہ بولی تو وہ چونکا۔ تمہارے لیے نہیں بتا رہی، اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے غلط کیا۔ تمہاری بیوی نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ آخری وقت تک تمہارے لیے پازیٹیو تھی۔ کچھ دیر باہر دیکھتی رہی، جواب نہیں آیا تو آنکھوں کا رخ اس کی طرف پھیرا۔ اس نے جیسے گہرا سانس لیا تھا، پھر سر جھٹکا۔ کم از کم زمر سے اب وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ کھائیں گی؟ گردن ہلا دی اور سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اندر چلا گیا۔ باہر پھولوں کے اسٹال پر ڈوبتی شام کے اندھیرے میں بیٹھا گل خان چھڑی سے فٹ پاتھ پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے فارس کو باہر جاتے دیکھا، اس کی آنکھیں چمکیں۔ دوڑ کر زمر کی کھڑکی تک آیا۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس نے شیشہ بجایا۔ زمر چونک کر سیدھی ہوئی، پھر شیشہ نیچے کیا۔ زمر باجی، وہ چہکا، ہم کو تمہیں کچھ دینا تھا۔ بے چینی سے دیکھا۔ اندر فارس کاؤنٹر پر کھڑا نظر آ رہا تھا۔ پھر جیب سے سیاہ ہیرے والا کی چین نکال کر دونوں ہاتھوں سے اس کی طرف بڑھایا۔ زمر کی آنکھوں میں تحیر ابھرا۔ یہ تمہیں کہاں سے؟ بعد میں بتائے گا، جب یہ تمہارا بندہ نہیں ہوگا سامنے۔ کل رات سعدی بھائی کو خواب میں دیکھا۔ بھائی بہت خفا تھا ہم سے۔ وہ واپس آتا نظر آ رہا تھا۔ گل خان کا منہ کڑوا ہوا اور وہ پلٹ گیا۔ زمر نے بے اختیار شکریہ پکارا۔ پھر کی چین کو دیکھا۔ اس میں سلور پین بھی نہیں تھا۔ اس نے پین کھولا۔ اندر USB پلگ تھا۔ فارس قریب آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اسے پرس میں رکھ لیا۔ جب وہ گھر آئی اور کھانے کے شاپر صداقت کو پکڑائے تو حنین اور سیم لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ سیم فوراً اٹھا۔ پھپھو، ہنا کہہ رہی ہے میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے ہم۔ وہ مسکرا دی۔ اس کا گال تھپ تھپایا۔ ہنا نے مجھے بتایا تھا۔ پھر حنین کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر پیچھے آئی۔ زمر نے اوپر کمرے میں آ کر پرس سے کی چین نکالا اور اپنے دراز میں رکھ لیا۔ پھر دروازے میں کھڑی ہنا تک گئی۔ کیا ہاشم کا کوئی ٹیکس آیا؟ حنین نے اداسی سے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، اب سیم کی برتھ ڈے کے لیے انوائٹ کرنے ہم دونوں اس کے پاس جائیں گے اور جیسا ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا وہی کریں گے۔ آپ تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ کوئی بات نہیں، چلو۔ بال جوڑے میں لپیٹتے ہوئے وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ فارس نے دیکھا تو پوچھا، کدھر؟ صداقت کھانا لگا رہا ہے، بس 5 منٹ میں آتے ہیں۔ مسز کاردار سے تھوڑا کام تھا۔ ہنا، میرے ساتھ آؤ۔ اور حنین سر جھکائے نظریں ملائے بغیر اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ہاشم کے سامنے اس کے لان میں بیٹھی تھیں۔ ہاشم نے اپنی بیماری کا بتایا، البتہ اب وہ فریش لگ رہا تھا۔ سوری ہاشم، ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ بیمار تھے۔ زمر نے کہہ کر ہنا کو دیکھا تو وہ بظاہر مسکرا کر بولی، تبھی آپ نے اتنے دن سے مجھے ٹیکس نہیں کیا ہاشم بھائی۔ اور وہ جو مسکرا کر کچھ کہنے جا رہا تھا چونکا۔ زمر کو دیکھا اور پھر ہنا کو۔ ہاں، میں بس آرام کرتا رہا۔ البتہ وہ قدرے غیر آرام دہ ہوا تھا۔ اسے ہمیشہ لگا تھا کہ یہ ایک چھپی ہوئی چیٹ ہے، مگر زمر واقف تھی۔ منظرنامہ بدلنے لگا۔ اسی لیے میں نے ہنا سے کہا کہ ان کی خیریت پوچھتے ہیں، ورنہ تمہیں یا سعدی کو وہ جواب نہ دیں یہ ناممکن ہے۔ وہ مسکرائی۔ ہاشم جبراً مسکرایا۔ اچھا ہاشم بھائی، پھر آپ کل آ رہے ہیں نا سیم کی سالگرہ پر؟
हुनैन के दिल में अजियत ही अजियत थी, मगर वो जुमर की हिदायत पर अमल करने पर मजबूर थी। हमें इसको यकीन दिलाना है कि ये कोई छुपा हुआ अफेयर नहीं है, बल्कि सब इससे वाकिफ़ हैं, ताकि वो कभी ज़िंदगी में तुम्हें या फारस को ब्लैकमेल ना कर सके। हन्ना ने दिल में सोचा। कल मेरा एक डिनर है, मुझे वो कैंसिल करना पड़ेगा, तो बस आप डिनर कैंसिल करें, जुमर रुसान से बोली। वो दोनों बहुत अपनाइयत से इसरार कर रही थीं। मंजरनामा वाकई बदल रहा था। हुनैन ने जुमर को बता रखा है तो फारस, ओह प्लीज़ नहीं, उसने दिल में सोचा। ओके, इसे पूरा मंजरनामा जानना था, सो मुस्कुराया। मैं करता हूँ। कॉल मिलाकर मोबाइल कान से लगाया। कल के डिनर की रिजर्वेशन करा दी है? चलो ये अच्छा हो गया। हाँ, इसे परसों पर रख दो। कल मेरी फैमिली में एक डिनर है। ओके, थैंक यू हलीमा। मोबाइल रखकर मुस्कुराकर उसे देखा। चलें, शुक्र है हलीमा ने अभी इन्वेस्टिगेशन कॉल नहीं की थी। वो बिल्कुल बेखबर कहे जा रहा था और सामने बैठी हुनैन की टांगों से जान निकलने लगी। जुमर की रंगत जर्द पड़ने लगी। वो दोनों यकटुक हाशिम को देख रही थी। फिर जुमर ज़रा सा संभल कर मुस्कुराई। ये कौन थी? आपकी किसी डेट को तो हमने ख़राब नहीं कर दिया? अरे नहीं, ये हलीमा थी, मेरी सेक्रेटरी। हंसकर सर झटका। और अगर पीछे मुड़कर देखो और सोचो कि वो कौन सा लम्हा था, वो एक लम्हा जिसने इंसाफ और इंतकाम की वो जंग शुरू की थी, जिसने इन सब की ज़िंदगियाँ बदलती थीं, तो वो यही लम्हा था जब हाशिम ने कहा, ये हलीमा थी, मेरी सेक्रेटरी। बाब नंबर 15। और वही की आपके रब ने शहद की मक्खी की तरफ। ये वो कमरा है जहाँ मैं कभी गई नहीं। ये वो कमरा है जहाँ मैं कभी सांस नहीं ले सकी। अंधेरा यहाँ चमगादड़ों की तरह फैला है। कोई रोशनी नहीं सिवाय एक मध्यम टार्च के। शहद की मक्खियों की चीनी जर्दी हर शय पे है और स्याह गलबा, तबाही, एहसास मिल्कियत। मगर ये वो हैं जो मेरी मालिक हैं, न जालिम हैं, न बेहिस, न नाइल्म। ये शहद की मक्खियों का वक्त है। सरमा में वो खुद को सारे बर्फ़जार में फैला लेती हैं, जहाँ गर्म दिनों में मक्खियाँ सिर्फ अपने लाशें उठाती थीं। शहद की मक्खियाँ सब औरतें होती हैं, कनीज़ और मलका। वो अपने मर्दों से छुटकारा पा चुकी होती हैं। मौसम सरमा औरतों के लिए है। क्या इस सरमा में इनका छत्ता बरकरार रह पाएगा? क्या वो अगले साल में दाखिल हो सकेगा? वो किस चीज़ का जायका महसूस करेंगी? क्रिसमस के गुलाबों का? शहद की मक्खियाँ आज़ाद उड़ने लगी हैं। वो बाहर की चमक महसूस कर रही हैं। असकलम सलाया पलात। हाशिम से जल्द माजरत करके वो दोनों ही उठाईं। खामोश, बिल्कुल खामोश। घर में खाने की मेज़ सेट थी। हुनैन और जुमर चुपचाप आकर बैठ गईं। खाना शुरू हुआ। हन्ना ने चंद लुक़्मे बामुश्किल लिए। जुमर की तो मानो भूख मर चुकी थी। फारस खाना खाते हुए गौर से उसे देख रहा था, मगर बोला कुछ नहीं। इधर खाना ख़त्म हुआ, उधर हन्ना बेसमेंट की तरफ चली गई। वो भी तेज़ी से पीछे गई। सब मुड़ मुड़ कर इनको देख रहे थे। इन्हें क्या हुआ? नीचे जुमर ने तहखाने का दरवाज़ा लॉक किया। फिर नीचे आई तो देखा हन्ना इधर उधर चक्कर काट रही थी, नफ़ी में सर हिला रही थी। हुनैन, याद है मेरे निकाह वाले रोज़ सादी किसी हलीमा से उसके बॉस से मिलने के अपॉइंटमेंट ले रहा था? सारे शहर में एक हाशिम की सेक्रेटरी तो नहीं होगी हलीमा नाम की? हुनैन मानने को तैयार न थी। जुमर तेज़ नज़रों से उसे घूरती सामने आ खड़ी हुई। मगर सारे शहर में जिस हलीमा का बॉस तुम्हारे एग्ज़ाम में चैटिंग वाली बात जानता था, वो हाशिम ही था। हुनैन एकदम चल रह गई। देखो हन्ना, हाशिम हमें पहले दिन से कह रहा है वो शादी से, इस शादी के बाद से नहीं मिला। उसने करण हमाद के जानने वालों की शादी का जिक्र किया। वो शादी जिस पे जुमर ने मिसेस जवाहरात से मदद मांगी थी। मगर हाशिम हमसे झूठ बोल रहा था। नौशरवा भी झूठ बोल रहा है। दोनों ज़रूर कुछ जानते हैं। कभी नहीं, वो कभी एग्ज़ाम वाली बात भाई को नहीं बताएंगे।
वो नफ़ी में सर हिला रही थी। और भाई को हाशिम से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की क्या ज़रूरत है? भाई के कॉल रिकॉर्ड में भी आपके निकाह के वक्त किसी को कॉल करने का रिकॉर्ड नहीं मिला था। हो सकता है वो कोई और सिम इस्तेमाल कर रहा हो। कुछ तो था इस मुलाकात में जो हाशिम ने इसे हमसे छुपाया। हाशिम हाशिम बस कर दें फूफो, वो एकदम चिल्लाई। हर वक्त हाशिम बुरा है कि गर्दान, क्या बिगाड़ा है इन्होंने आपका? जुमर के अब्रू नागवारी से भींचे। तुम्हारे दिमाग पर जो पट्टी चढ़ी है इसको उतार कर देखोगी तो नज़र आएगा। मुझे आपको वो सब नहीं बताना चाहिए था। पता नहीं एक दिन आप मुझे यूं ही जज करेंगी। बेबसी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर आंखें रगड़ी। एकदम दहन में झमाका हुआ। वो नेकलेस जो भाई की जेब में किसी ने पार्टी वाले दिन डाला था, वो नेकलेस भाई की चीज़ों में नहीं था जब हम इधर आए थे। अगर वाकई भाई हाशिम से मिलने गया था तो हो सकता है वही वापस करने गया हो। क्या बताते हाशिम हमें? चोरीशुदा नेकलेस वापस करने आया था। शादी उनको लगा होगा कि हम गलत समझेंगे तो भाई की इज्जत रखी। वो जुमर से ज़्यादा खुद को तसल्ली दे रही थी। तो फिर शादी की कौन सी इज्जत रखने के लिए हाशिम ने इसको एग्ज़ाम वाली बात बताई? एकदम हन्ना की आंखों में गुस्सा दर आया। उन्होंने कुछ नहीं बताया होगा, मैं कभी यकीन नहीं कर सकती, मगर आप तो मुझे जज करेंगी ना अब। ठीक है, सारी अकल आप में है, मैं अंधी सही। जुमर पैर पटक कर मुड़ी और सीढ़ियाँ चढ़ती गई। हुनैन गहरे गहरे सांस लेती वहीं कुर्सी पर बैठ गई। इसकी रंगत उड़ चुकी थी और हाथ पैरों में जान नहीं थी, मगर गर्दन नफ़ी में हिल रही थी। मैं कभी यकीन नहीं करूँगी। जुमर अपने बुग्स अपने पास रखें। कभी इनको फारस मामू कातिल लगते हैं, कभी हाशिम। उसने मोबाइल उठाया और स्क्रीन रोशन की। हाशिम का आखिरी पैगाम, कैन आई कॉल यू, 1.5 माह पहले आया था। पूरा अगस्त दोनों की कोई बात नहीं हुई। फिर अभी उसका मैसेज आया, जुमर जानती हैं कि तुम मुझसे बात करती हो? उसने पूछा। मैं तो पिछले 7 सालों से आपसे बात करती आई हूँ, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? वो बज़ाहिर हैरान हुई मगर जहन मज़ीद उलझता जा रहा था। मगर वो बात करती गई। जुमर ऊपर कमरे में आकर बैठी तो शदीद गुस्से में थी। वो सोफे पर बैठा सेल फोन पर कुछ टाइप कर रहा था। नज़रें उठाकर उसे देखा। मैं सुन रहा हूँ। वो चौंक कर फारिस को देखने लगी। क्या? वही जो आप कहना चाहती हैं, बताएं क्या मसला है? और इस एक लम्हे में जुमर को लगा अगर कोई एक शख्स था जो वाकई तहम्मुल से उसकी सारी बात सुनेगा तो वो वही था। वो उसकी तरफ घूमी। तुमने कोई इतना अंधा इंसान देखा है कभी जिसके सामने 1000 सबूत लाकर रखो तभी वो ना माने? फारस ने नज़र उठा के सर से पैर तक जुमर को देखा। जी देखा है, जुमर गौर किए बिना कह रही थी। लोग इतने अंधे क्यों हो जाते हैं कि ना बात सुने ना समझें, क्योंकि इनके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। जुमर बिल्कुल चुप हो गई। फिर सर झटक कर रुख फेरा। वो चंद लम्हे इसको देखता रहा। आप और हन्ना बेसमेंट में क्यों गई थी? मगर जुमर के पास जवाब तैयार था। हुनैन से कहा था एक क्लाइंट के लिए कुछ काम करने को, वही देख रही थी। उसे पता था जुमर झूठ नहीं बोलती, सो मुतमईन हो गया, मगर वो खुद शदीद गैर मुतमईन थी। और इन सब में दराज में रखा की चैन इसके जहन से यकसर महव हो चुका था। जब कंजे कफस मस्कन ठहरा और जीब गिरेबा तौक़े दर्शन, आए कि न आए मौसम गुल, इस दर्द जिगर का क्या होगा? नीचे तहखाने में बैठी हुनैन मोबाइल पर टाइप कर रही थी। ओके गुड नाइट। फ़ोन रखा तो खुमर का असर हवा होने लगा। सुकून ख़त्म हो गया। वो तो ज़ख्म पर सिर्फ बर्फ़ की डली रख रही थी। इधर बर्फ़ पिघली, उधर जलन फिर से शुरू। जब सोचों से तंग आ गई तो शेख की किताब उठाई और वहीं फर्श पर बैठ गई। पिछले 2 माह से उसने ये किताब नहीं पढ़ी थी। जब भी तकलीफ़ होती वो हाशिम में डिस्ट्रैक्शन ढूंढती। अब सफ़े खोले
تو روشنی کا سا چمکتا دروازہ سامنے نظر آیا۔ اسے دھکیلا تو قدیم دمشق کی ایک دوپہر کھلتی چلی گئی۔ مدرسہ جوزیہ کے سامنے کا منظر زرد سا تھا۔ ایسے میں مسجد کے سامنے درخت تلے بیٹھی تھی۔ وہ تھک چکی تھی، شدید تھکان، اور اپنا آپ کمزور محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کتنی دیر وہیں بیٹھی، تپتی دوپہر میں بیٹھی رہی۔ قریب میں پانی کا جوہر تھا، وہ کنکر اٹھا اٹھا کر اس میں پھینکتی رہی۔ پانی میں دائرے بنتے رہے۔ دفعتاً اس نے قدموں کی چاپ سنی۔ سر اٹھایا تو ہر طرف سے لوگ چلتے ہوئے اس کے قریب آ رہے تھے، یہاں تک کہ اس کے گرد دائرہ سا لگ گیا، ہجوم کا دائرہ۔ وہ سب اسے دیکھ رہے تھے، چہمہ گوئیاں کر رہے تھے۔ وہ الجھن میں بیٹھی تھی۔ تبھی لوگوں نے راستہ چھوڑا اور حنا نے دیکھا اس کے بارش شیخ استاد قدم قدم چلتے آ رہے ہیں۔ وہ اسی طرح بیٹھے ان کو ٹکر ٹکر دیکھے گئی۔ وہ اس کے قریب آ ٹھہرے، تعصب بھری مسکراہٹ سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تبھی ایک صدا لگانے والے نے صدا لگائی، کیا ہے اس شخص کی دوا جس کو ایک لا علاج مرض نے یوں جکڑ لیا ہو کہ اس کا دین اور دنیا دونوں برباد ہونے والے ہوں؟ شیخ نے گہری سانس بھری۔ اللہ نے اتاری ہے ہر مرض کی دوا۔ جو اسے جانتا ہے وہ اسے جانتا ہے، جو اسے نہیں جانتا وہ اسے نہیں جانتا۔ اور تب حنا نے دیکھا کہ شیخ کے ساتھ کوئی موجود ہے۔ اس نے پرانے زمانے کے پرنٹ میں ایک رنگین لڑکی، اس کی اینک لگی تھی، بالوں کی فرنچ چھوٹی تھی، چہرہ تازہ اور شاداب تھا، اور وہ حنین کی طرف اشارہ کر کے شیخ سے پوچھ رہی تھی اسے کیا مرض لاحق ہے۔ درخت تلے بیٹھی حنا نمک کا مجسمہ ہو گئی۔ ششندر اسے دیکھتے ہی ساتھ ہی لڑکی سے گویا ہوئے، اسے مرض عشق ہے۔ حنین ایک دم بدک کر کھڑی ہوئی، بے یقینی سے سر نفی میں ہلایا۔ یہ سب غلط ہو رہا ہے، میں یہاں نہیں ہوں، میں وہاں ہوں۔ اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں تو وہ بیٹھا ہوتا تھا، وہ لاغر کمزور ہڈیوں کا پنجر، وہ بیمار شخص۔ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ دونوں بازو سینے پر پھیلائے وہ وحشت سے کہہ رہی تھی۔ پھر قدم بڑھائے تو جوہر کنارے زنجیر پا ہوئی، پانی میں اپنا عکس جھل ملایا۔ وہ ڈل، کمزور اور بے رونق چہرے والی کوئی کھوئی کھوئی سی لڑکی، وہ واقعی اس کا چہرہ تھا؟ اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ علاج کے لیے ضروری ہے کہ مریض کو اپنے مرض کا ادراک بھی ہو۔ وہ خود صحت مند جب صحت یاب ہونا چاہے تبھی ہو سکتا ہے۔ کیا تم ٹھیک ہونا چاہتی ہو؟ حنین کا گویا دل ہی ٹوٹ گیا۔ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ یہ میں نہیں ہوں، یہ میں نہیں ہو سکتی۔ ہاتھ مٹی پر رکھے وہ رونے لگی تھی۔ میں اس بیمار شخص جیسی نہیں بننا چاہتی۔ میں کیا کروں شیخ؟ وہ پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھے۔ میرے پاس تمہارے مرض کا علاج ہے، اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ نرمی سے کہہ رہے تھے، دوائے شافی کے سفر پر۔ تم چلو گی لڑکی؟ حنین نے کتاب بند کی تو آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے آنکھیں رگڑیں۔ مجھے کوئی مرض نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، مجھے نہیں پڑھنا اس کتاب کو۔ اس نے گھٹنوں میں سر دے دیا۔ برف کی ڈلی لگا زخم پر مرہم لگانے سے زیادہ آسان تھا۔ تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں۔ وہ صبح چمکیلی گرم طلوع ہوئی تھی۔ اوائل ستمبر کے دن تھے۔ حبس میں کمی تھی مگر گرمی ہنوز ویسی ہی تھی۔ انیکسی میں ناشتے کی خوشبو پھیلی تھی۔ فارس آفس کے لیے تیار چائے پی رہا تھا اور زمر ہاشم کو فون کر کے سالگرہ کی تقریب ملتوی ہونے کا بتا کر معذرت کر رہی تھی، اور سیم اس پر خوش نہ ہونے کے باوجود خاموش تھا۔ اس دوران حنا نے فارس سے کہا کہ اسے ریسٹورانٹ چھوڑ دے۔ حامی بھر کر وہ کہنے لگا، ویسے زمر کی کلائنٹ کے لیے کیا، ویسے ہی میرا ایک کام کر دو گی؟
हन्ना ने चौंक कर जुमर को देखा। जुमर ने बज़ाहिर इत्मीनान से फ़ोन रखा और इधर आई। फारस पूछ रहा था, रात हम बेसमेंट में क्या बातें कर रहे थे, तो मुझे बताना पड़ा कि किस तरह तुमने मेरे क्लाइंट के लिए कॉन्टैक्ट का अकाउंट खोल कर दिखाया मुझे। आंखों में इशारा किया। हुनैन ने नज़रें झुका दी। जी कर दूंगी। वो चाबी और वॉलेट लेने उठ गया। मेज़ के गिर्द वो दोनों रह गईं। अब्बा और सीम काफ़ी फासले पर टीवी के आगे बैठे थे। हुनैन ने सिर्फ एक नाराज़ नज़र उस पर डाली। क्या ये धमकी थी कि अगर मैंने ये कॉन्टैक्ट ख़त्म नहीं किया तो आप मामू को बता देंगी? जुमर ने चुपती निगाहों से उसे देखा। मैं इससे नहीं, हाशिम से बात करूंगी अब, और जिस दिन मैंने हाशिम से बात की ना, वो तुम्हारी तरफ देखने से भी जाएगा। इसलिए बेहतर है तुम खुद से राब्ता ख़त्म कर दो। उसे घूरा। बहुत हो गई नरमी और लाड। हुनैन की आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या करूं अल्लाह ताला। फिर टीवी पर निगाह पड़ी। अब्बा चैनल बदलते हुए एक लोकल केबल चैनल पर रुके जिस पर तलावत लगी थी। एक ही नज़र में हन्ना ने पहली सतर पढ़ी। और वही कि तेरे रब ने, और वही की तेरे रब ने शहद की मक्खी की तरफ। मगर फारस वापस आ गया था और जुमर से कुछ आहिस्ता आवाज़ में पूछ रहा था। जब मैं रिहा हुआ था तो सादी ने मुझे बताया उसने जज को ब्लैकमेल किया है। उसके पास जज के खिलाफ मवाद था। वो मवाद मुझे उसकी चीज़ों से नहीं मिला। इसके लैपटॉप में भी कुछ नहीं है। उसने यकीनन जज को वापस कर दिया होगा। हुनैन बेध्यानी से सुनने लगी। नुसरत अपना मग उठाए आ बैठी तो इनकी बातों पर रुख मोड़ लिया। ये बातें उनको अजीब सी वहशत में मुब्तला करती थीं, मगर वो इनको पेचीदगियों में पढ़ने से रोक भी नहीं सकती थीं। फारस कह रहा था, मगर सादी ने एक कॉपी ज़रूर रखी होगी और कोई इस बारे में ज़रूर जानता होगा। जुमर खड़ी हुई। इस कोई को रेस्टोरेंट बुलाओ और इससे कहो इंसानों की तरह सब उगल दे, वरना अच्छा नहीं होगा। कसरे कारदार के डाइनिंग हॉल की ऊंची खिड़कियों से सब्जाजार पर हन्ना और फारस कार में बैठते नजर आ रहे थे। अगर हॉल में देखो तो सरबराही कुर्सी पर बैठी जवाहरात तमकिने से गर्दन उठाए खावर को देख रही थी। हाशिम भी नाश्ता करते हुए उसे ही देख रहा था। वो मुअद्दब खड़ा कह रहा था, बज़ाहिर ये सिर्फ गैस लीकेज की वजह से हुआ, मगर डॉक्टर बुखारी और डॉक्टर अमन ने खुल्लम खुला नियाज बेग के भाई को इल्ज़ाम देना शुरू कर दिया। इसके खिलाफ एक केस बढ़ गया। हाँ, तो मसला क्या है? इनके आपस के मसले हैं ये। जवाहरात ने नाक से मक्खी उड़ाई। खावर हल्का सा मुस्कुराया। मसला ये है मिसिस कारदार, ये सब कुछ बहुत परफेक्ट था। गार्ड को मारा नहीं गया, जलने नहीं दिया, बल्कि आग से दूर कर दिया गया। स्ट्रीट लाइट्स ऑफ हो गईं। आगे पीछे के सीसीटीवी कैमरास खराब कर दिए गए। अलीम बेग एक गुंडा है। गुंडे ऐसी परफेक्शन से काम नहीं करते। फारस हाशिम नैपकिन से लब थपाते पीछे होकर बैठा। ये फारिस ने किया है ना? असबात में सर हिलाया खावर ने। मुझे भी यही लगा, ये उसी का स्टाइल है। मगर उस रात वो घर पे ही था। गार्ड ने उसे आते देखा और फिर सुबह जाते देखा। वो रात घर से नहीं निकला। यही बात मुझे समझ नहीं आई। हो सकता है इसने किसी और के ज़रिए ये काम करवाया हो। बहरहाल मैं पता करा रहा हूँ। वो चला गया तो नौशेरवा आता दिखाई दिया। नींद से भरी आंखें और सुस्त अंदाज कुर्सी पर ढैसा गया। ज़रा हवास बेदार हुए तो गुफ्तगू की तरफ तवज्जो की। जवाहरात फिक्रमंदी से कह रही थी, उस डॉक्टर ने फारस के खिलाफ गवाही दी थी। उसके शौहर ने सादी को गायब कराया। यकीनन फारस ने उससे बदला लिया है। ज़रूरी नहीं है ये सब उसी ने किया हो। वो अभी जेल से आया है, मज़ीद ट्रबल अफोर्ड नहीं कर सकता। हाशिम पुर यकीन नहीं था। फिर शेरू को देखा जो अपने नाश्ते को ढांका शीशे का कवर उठा रहा था। हाशिम मुस्कुराया, यानी नौशेरवा कारदार आज ऑफिस वक्त पर आएंगे? शेरू ने जमाई लेते हुए असबात में गर्दन हिलाई। लेकिन सादी फिर हमारे लिए लाजमी काम करेगा। शर्त याद दिलाई। बिल्कुल, मैं 3-4 दिन तक जाऊंगा उससे मिलने। जो तफसीलात चाहिए वो लेकर आऊँगा। सेल फोन उठाते हुए वो उठ खड़ा हुआ। जवाहरात ने फिक्रमंदी से उसे देखा। तुम सादी से छुटकारा हासिल कर लो हाशिम,
وہ تمہیں نقصان دے گا۔ کچھ نہیں کر سکتا وہ بے نیازی سے سر جھٹکتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس مال کی دھن میں پھرتے تھے۔ تاجر بھی بہت راہزن بھی کئی۔ چلیں۔ ہنا کار میں آ بیٹھی تو فارس کال پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ سر ہلا کر فون رکھا۔ ہم ایک جگہ سے ہو کر پھر ریسٹورنٹ جائیں گے۔ گیس کرو کس نے کال کر کے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اس کے الفاظ پر ہنا چونکی۔ جس وقت وہ دونوں ریسٹورنٹ کی طرف جاتی سڑک پر گامزن تھے، قصرے کاردار کی چار دیواری کے ساتھ مخابر محتاط نظروں سے دیوار کو دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ دیوار کا وہ حصہ تھا جو فارس کی انیکسی کے عقب میں تھا۔ اس کے پیچھے سڑک تھی۔ آنکھیں سکیڑ کر دیکھتا وہ ایک جگہ رکا۔ یہاں ایک لوہے کا دروازہ تھا جو زمانوں سے بند پڑا تھا۔ اس پر پرانا تالا لگا تھا۔ اس جگہ گارڈ نہیں تھے، نہ کیمرے۔ خاور کچھ دیر متذبذب سا اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر تالے کو چھوا۔ لب پر مسکراہٹ ابھری۔ تالا پرانا تھا اور زنگ آلود بھی، مگر اس کے مقفل ہونے کی جگہ پر زنگ نہیں تھا، جیسے تیل وغیرہ ڈال کر صاف کیا گیا ہو۔ چابی گھسانے والی جگہ کا زنگ بھی صاف تھا۔ فارس غازی رات کو ادھر سے نکلتا تھا۔ گڈ۔ اس کے ہاتھ خزانہ لگ گیا تھا۔ فارس اور حنین ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے تو ایک دم ہنا رکی، تعجب سے فارس کو دیکھا اور شکل یوں بنائی جیسے حلق تک کڑوا ہو گیا ہو۔ سامنے ایک کرسی پر تازہ دم اور خوبصورت شہرین کاردار بیٹھی تھی۔ لبوں پر سرخ لپسٹک اور سنہرے بالوں کی چھوٹی سی پونی۔ فارس کو دیکھ کر مسکرا کر کھڑی ہوئی۔ اس پر نگاہ پڑی تو مسکراہٹ میں کمی آئی۔ تو آپ پھپھو سے چھپ کر اس سے ملتے ہیں؟ اس کی ددھیالی محبت پھر سے جاگ اٹھی۔ بکو مت، اس نے پہلی دفعہ ملنے کا کہا ہے۔ کوئی کام تھا اسے گھر گھرک کر وہ آگے آیا۔ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا تو حنین بھی منہ بناتی ساتھ بیٹھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا تمہاری بھانجی بھی تمہارے آفس جاتی ہے۔ شہری کو ہنا کا آنا ناگوار گزرا تھا۔ حنین نے صرف ایک کاٹدار نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہم ضروری کام سے جا رہے تھے، تمہارے فون پہ۔ فارس نے کلائی کی گھڑی دیکھی۔ 15 منٹ نکالے ہیں۔ اب بتاؤ کیا بات تھی؟ ایک لمحے کے لیے شہری کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے، پھر ہلکے سے شانے اچکائے۔ میں شادی کے کیس کا پوچھنا چاہتی تھی۔ میں نے سنا تھا کوئی مہنگی گن استعمال ہوئی ہے شادی کی شوٹنگ میں۔ اگر تم کہو تو، ہاتھ میز پر باہم ملا کر رکھتے ہوئے آگے ہوئی، تو میں پاپا سے کہہ کر اس گن کے لائسنس نکلوا سکتی ہوں، تاکہ میں یہ کام 2.5 ماہ پہلے کر چکا ہوں۔ جن لوگوں کے پاس وہ گن ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ہمارا دوست ہے نہ دشمن۔ تو پھر وہ گن کس کی ہوگی؟ ظاہر ہے اس کا نام ریکارڈ لسٹ سے مٹا دیا گیا ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا کہہ رہا تھا۔ کون سی گن تھی وہ؟ آپ کو گنز کے بارے میں کتنا پتا ہے شہرین؟ حنین رہ نہ سکی۔ شہری نے تنک کر اسے دیکھا، پھر پرس سے ایک کوبٹ پستول نکال کر میز پر رکھا۔ اگر آپ ہاشم کاردار کی بیوی ہوں اور شوٹنگ کلب کی ممبر بھی ہوں تو آپ کو گنز کے بارے میں بہت علم ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے تمہارے ہاشم اور شیرو کے پاس کون کون سی گنز ہیں۔ وہ اکتا کر اسے ٹوکا۔ مگر جو برانڈڈ گن استعمال ہوئی ہے وہ ماڈل آگے پیچھے کسی کے پاس نہیں ہے۔ گلاک G41۔ اور شہرین کا سانس اٹک سا گیا۔ بمشکل آنکھوں کو اس پر رکھے مسکرا پائی۔ G41، اچھا۔ وہ رکی، تاثرات پر قابو پایا۔ وہ گنز کی بات کرنے نہیں آئی تھی۔ وہ تو ہنا کو دیکھ کر بات بنانی پڑ گئی۔ اگر اس نے پہلے چیک کر لیا ہوتا کہ اگر کچھ اور نہیں ہے تو ہم جائیں۔ وہ فون جیب میں ڈالتا کھڑا ہوا۔ شہری نے جبری مسکرا کر سر کو خم دیا۔ ہنا بھی بے دلی سے اٹھی، تبھی نگاہ سامنے دیوار پر جا ٹھہری، جہاں بڑی سی کیلی گرافی آویزہ تھی اور اس پر خطاطی میں لکھا تھا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔ حنین کی آنکھیں سکڑیں۔ صبح والی ٹی وی اسکرین یاد آئی، مگر سر جھٹکا۔ یہ صرف ایک اتفاق تھا۔
فارس کے ساتھ وہ باہر نکلی تو ذہن بہت الجھا ہوا تھا۔ خواہ ٹائم ضائع کرایا اس پلاسٹک نے۔ وہ سخت کوفت کا شکار لگ رہی تھی۔ فارس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اچنبے سے اسے دیکھا۔ پلاسٹک کیا؟ یہ شہرین، اس کا تعلق پلاسٹک سے ہے۔ آپ کو نہیں پتا پلاسٹک کا؟ تعجب سے اسے دیکھا، پھر ٹیک لگا کر بتانے لگی، یہ اپر مڈل کلاس اور ایلیٹ میں پائی جاتی ہے۔ بچپن سے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، بھاری کتاب سر پر رکھ کر سیدھا چلنے کی، ہونٹوں کو مخصوص زاویے پہ رکھنے کی، جب بھی کھڑی ہوں گی کوہنیاں برابر اور ہاتھ 3 انچ کے فاصلے پر ہوں گے، چہرے کو بالکل سپاٹ، گردن کو اٹھا ہوا رکھتی ہیں۔ وائٹ اور پیچ کا ہر شیڈ ان کے پاس ہوتا ہے۔ بے حد دبلی پتلی، ڈائٹ کانشیس ہوتی ہیں، دراصل انوریکسنگ ہوتی ہیں، فاقے کرتی ہیں، کسی دن کچھ کھا لیں تو حلق میں انگلی ڈال کر قے کر دیتی ہیں۔ اس شدید جسمانی مشقت کے بعد ان کے چہرے پہ گویا خول سا چڑھ جاتا ہے، اور یہ پلاسٹک لگنے لگتی ہیں۔ وہ خبر نامہ پڑھنے کے انداز میں بتا رہی تھی۔ ڈرائیو کرتا فارس بے اختیار ہنس دیا۔ اچھا، ویسے تمہاری پھپھو کیا ہیں؟ وہ پلاسٹک تھوڑی ہیں، وہ نیچرل ہیں۔ وہ ذرا قریب ہو کر آہستہ سے بولی، مگر نیچرل سیسا، وہ بھی کھولتا ہوا۔ وہ بڑبڑایا اور پھر دونوں ہی ہنس پڑے۔ وہ اب بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ریسٹورینٹ قریب تھا۔ مجھے شکوہ ہے میرے بھائی کہ تم جاتے ہوئے لے گئے ساتھ میری عمر گزشتہ کی کتاب۔ احمد شفیع جب ریسٹورینٹ میں داخل ہوا تو دیکھا سامنے ایک میز کے پیچھے وہ تینوں بیٹھے تھے، کسی انٹرویو پینل کے سے انداز میں۔ بار بار گھڑی دیکھتا، کان کی لو مسلتا فارس، گھنگریالی لٹ انگلی پر لپیٹتی منتظر سی زمر، اور انگلیاں مروڑتی گردن جھکائے بیٹھی حنین۔ احمد گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ چلو جی، سارا پاگل خاندان اکٹھا بیٹھا ہے احمد شفیع کی کلاس لینے۔ ان کو بےعزتی کرنے کے لیے کوئی اور نہیں ملتا۔ منہ میں بڑبڑاتا آگے آیا، سلام کیا، جس کا کوئی جواب نہیں ملا، پھر بھی مسکرا کر سامنے بیٹھا۔ مجھے ہارون عبید کے ساتھ 1 گھنٹے میں چترال جانا ہے، اس لیے۔ سعدی نے جج کو کس چیز سے بلیک میل کیا تھا؟ فارس نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ احمد نے گہری سانس بھری۔ ہو گئی کلاس شروع، سوچا۔ مسز عمر کانوں پر ہاتھ رکھ لیں تو میں بتانا شروع کروں، معصومیت سے پوچھا۔ زمر نے گویا اسے گھورا اور دیکھا۔ میں سن رہی ہوں۔ احمد نے تھوڑی کھجائی۔ سعدی نے مجھے ایک بورڈ کے آفیسر کانفیڈینشیل پریس OCP کے بارے میں بتایا تھا، جو کہ ایک کرپٹ آدمی تھا اور ہر سال پیپر لیک کیا کرتا تھا۔ حنین یوسف کا سانس رک گیا۔ ذرا دیر کے لیے احمد اور ان تینوں کو یہیں چھوڑ کر ہم پچھلے سال کے جنوری میں جاتے ہیں، جب سعدی OCP صاحب کے گھر گیا۔ وہ ایک گلٹ سے بھرا دل اور جھکے کاندھے لے کر وہاں آیا تھا۔ آنٹی کے پاس ڈرائنگ روم میں سر جھکائے بیٹھے اس نے بھاری ضمیر سے کہا، میں ان کی وفات کے اتنے عرصے بعد آ رہا ہوں، مجھے افسوس ہے ان کا۔ یہ حنین کو بتانے کے 1 ماہ بعد کا ذکر ہے۔ کوئی بات نہیں، جو تمہاری بہن نے کیا وہی ہمارے لیے بہت ہے۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، مگر آنٹی بہت محبت اور سادگی سے کہہ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں جو حنا نے کیا، وہ نہیں جو ان کے شوہر نے کیا، اور جس کا گلٹ ان کو لے ڈوبا۔ وہ چائے کے لیے اٹھیں تو سعدی نے سر ہاتھوں میں گرائے بے اختیار دعا مانگی، اللہ تعالیٰ، میں آپ کے سامنے اپنی بہن کی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کروں گا، میں کوئی صفائی نہیں دوں گا، لیکن اس کی نیت ان کی جان لینے کی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو علم نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ پلیز میری مدد کریں، میں کسی طرح ان کی فیملی سے معافی مانگ سکوں، ایک ایماندار افسر کے ضمیر کی قیمت لگانے کے بوجھ سے دل کو آزاد کر سکوں۔ جو آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ ان کو رسوا نہیں کرتے۔ پلیز مجھے اس بوجھ سے نکال لیں۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر وہ سیدھا ہوا اور آنٹی چائے لا رہی تھیں۔ انکل کی ڈیتھ ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی، کیا زیادہ پریشان رہتے تھے آخر دنوں میں؟ وہ نظریں ملائے بنا پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ٹھیک تھے بالکل، بیٹی کی شادی ہو گئی تو مطمئن تھے، بلکہ خوش بھی تھے۔
सादी ने एतराफ़ में निगाह दौड़ाई। दीवार पे उनकी बेटी की शादी के फ़ोटो शूट की चंद फ्रेम्स लगी थीं। खूबसूरत जिगर जिगर करते लिबास में मौजूद थी। घर की औरतें, कीमती जेवर। सादी की निगाहें ड्राइंग रूम में इधर उधर दौड़ीं। कीमती पर्दे, डेकोरेट पीसीस। उसने सर झटका। आखिरी दिन कैसे थे? उस दिन रिजल्ट आया था ना? बिल्कुल ठीक थे सादी, नॉर्मल बातें कर रहे थे, बल्कि जस्टिस साहब से भी ठीक गपशप करते रहे। वो तो इनके जाने के बाद काफ़ी देर से मैं इनके कमरे में गई तो। सर नफ़ी में हिलाकर आंटी ने आंख का किनारा साफ किया। लेकिन सादी यूसुफ खान का दिमाग एक जगह अटक चुका था। कौन जस्टिस साहब? उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, जस्टिस सिकंदर, सेशन कोर्ट में होते हैं। वो मिलने आए थे ना हुमैरा के अब्बू से। कमरे में इनसे बातें करते रहे। हम लोग लाउंज में बैठे थे। वो निकले तो बताया कि ओसीपी साहब अभी काम कर रहे हैं। कह रहे हैं बच्चे शोर ना करें। मेरी बड़ी बेटी के 2 बच्चे भी आए हुए थे ना। उनके जाने के काफ़ी देर बाद मैं और हुमैरा अंदर आए तो देखा वो फौत हो चुके थे। इस्तीफ़ा भी लिखा पड़ा था। सादी एकदम आगे होकर बैठा। आपने डॉक्टर को बुलाया था? हाँ, डॉक्टर ने बताया हार्ट अटैक से मौत हुई। आपने पोस्टमार्टम कराया? नहीं बेटा, इसकी क्या ज़रूरत थी? मेरे बेटे ने कहा भी तो इनके दोस्तों रिश्तेदारों ने मना किया कि लाश की बेहुरमती होती है ऐसे। जी बिल्कुल, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। वो जबरन मुस्कुराया। बेचैनी से पहलू बदला, यानी बेटे को मालूम हो गया था। उनका कमरा देख सकता हूँ मैं? उनका कंप्यूटर वगैरह? बेटा, कंप्यूटर और फाइल्स तो महकमे वाले उठाकर ले गए थे। कमरा देख लो तुम। अपने घर के ही बच्चे हो। सफाई वगैरह करती हूँ मगर इनकी बाकी चीज़ें नहीं छेड़ती मैं। वो उसे एक कमरे में ले आईं। वो बेडरूम छोटा मगर पुरतायुश था। घर काफ़ी दफ़ा रेनोवेट हुआ लगता था। सादी के झुके कंधे उठ चुके थे और भारी दिल हल्का हो रहा था। वो इनकी किताबें देखता रहा। आगे पीछे कोई कागज़, कोई फाइल नहीं छोड़ी थी। महकमे वालों ने दफातन वो रुका। स्टडी टेबल के वस्त में कप रखा था। इसमें चंद पेन थे। एक पेन मुख्तलिफ था। सादी ने वो सिल्वर पेन उठाया और ढक्कन खोला। अंदर यूएसबी प्लग था। उसने जल्दी से ढक्कन बंद किया। फिर आंटी की तरफ मुड़ा। मुझे अंकल से बहुत अकीदत थी। अगर आपको बुरा ना लगे तो उनका एक कलम रख लूं? मेरे दिल का बोझ हल्का होता रहेगा। और आंटी ने खुले दिल से इजाज़त दे दी। वो इनसे चार्जर नहीं मांग सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, चार्जर कहीं से ख़रीद लेगा। इंसानी अक्ल महीनों सालों लगी रहती है किसी एक क्ल्यू को तलाश करने में। जैसे सादी लगा था इतने दिन से जज को कंप्यूटर में कोई एक काम की चीज़ तलाश कर रहा था, मगर जब अक्ल थक जाती है तो एकदम से सबसे कीमती चीज़ इंसान की झोली में पके फल की तरह गिरा दी जाती है। आग लेने के लिए जाने वालों को पैगंबरी मिल जाती है। वो लम्हा अल्हाम का होता है। कुछ लोग इसे इत्तेफाक कहते हैं, ईमान वाले इसे मदद कहते हैं। और आज अहमद शफी, जुमर और फारस को देखते हुए कह रहा था। सादी उनकी ताज़ियत के लिए उनके घर गया। उसने कहा वो एक गिल्टी एहसास लिए उधर गया था। उनकी फैमिली को वो पहले से जानता था। अहमद सांस लेने को रुका। उनको मुतवज्जा पाकर मुस्कुराया। वैसे मेरी फीस, काम की बात पर आओ। फारिस एकदम बरहमी से कहता आगे हुआ तो वो हाथ उठाते जल्दी से पीछे हुआ। बता रहा हूँ। गहरी सांस ली। उनकी चीज़ों में सादी को एक पेन कैमरा मिला। जुमर ने बेख्तियार आंखें बंद की। उस पेन के जरिए ओसीपी साहब जज को वीडियोस बनाते थे। वो कॉन्फिडेंशियल प्रेस के आदमी थे। उनके पास बेहतरीन गैजेट्स थे। वो पेन छोटा सा था। इसमें जैमर लगा हुआ था जो इसको डिक्टेटर्स के बावजूद नाकाबिले गिरफ्त बनाता था। बहरहाल इस पेन में कुछ वीडियोस थी काले धंधों के एतराफ़ की। वीडियोस? सादी ने तुम्हारे रिहा होने के बाद वो तमाम वीडियोस मिटा दी सिवाय एक के। उस वीडियो में जज और ओसीपी की आखिरी मुलाकात थी और वो एक ट्राइबल वीडियो थी। ओसीपी ने सिर्फ ये सोचकर कैमरा ऑन रखा था कि जज की धमकियों को रिकॉर्ड करेगा, इसलिए उसने इस्तीफ़ा भी आराम से लिख दिया। मगर उसने झरझरी ली। इस वीडियो की वजह से जज ने गाजी को रिहा किया।
अब वो पेन कहाँ है? फारिस के सवाल पर अहमद ने शाने उचकाए। जुमर जल्दी से बोली, मैं शादी की चीज़ें दोबारा देखूंगी, मिल जाएगा। ज़रा रुकी, लेकिन अगर जज के ताकतवर मुजरिम दोस्त हैं तो उसने फारिस को रिहा करने के बजाय उन दोस्तों से मदद क्यों नहीं मांगी? मिसेज उमर, आप वो वीडियो देखेंगी तो जान लेंगी कि कोई भी अपने साथी मुजरिमों को ऐसी चीज़ की हवा नहीं लगने दे सकता। वो इसकी मदद करते, लेकिन फिर इसकी कमज़ोरी के ज़रिए इसको ग़ुलाम बना लेते। गाजी को रिहा करना ज़्यादा आसान था। तो ओसीपी साहब ने खुदकुशी क्यों की थी? हुनैन इन्हें गीली शाकी नज़रों से अहमद को देखकर बोली। तो अहमद ने उसे देखा, फिर फारस को, फिर शाने उचकाए। इस वीडियो और शादी के मुताबिक ओसीपी साहब को कत्ल किया गया था। इन दोनों का आपस में लेन देन का कोई तनाज़ा था। शादी ने आपको खुद ये बताया? हुनैन की आवाज़ गुस्से से बुलंद हुई। अहमद ने संभल कर जी में सर हिलाया। हुनैन ने गिले भरी नज़र जुमर पर डाली, अहमद की तरफ इशारा किया। ये कौन है? इनको क्यों बताया? मैं बहन थी, मुझे क्यों नहीं बताया? एकदम से सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई। फारस अहमद को इशारा करता उठ गया। वो दोनों चले गए तो हुनैन ने आंसू हाथ की पुष्ट से रगड़े। भाई को मुझे बताना चाहिए था, मैं समझती रही मैंने उनकी जान ली है। हुनैन, ये सब उसी लिए हो रहा है क्योंकि हमें शादी ने कुछ नहीं बताया। रही ओसीपी की बात, तो मैंने तुम्हें कहा था ना, उनके लिए पेपर्स देना आसान था क्योंकि वो ये काम पहली दफ़ा नहीं कर रहे थे। मगर जब मैंने उनसे कहा तो उनके तासुरात वो बिल्कुल टूट कर रह गए थे, क्योंकि हन्ना जिस चीज़ को वो इतने साल पैसों के बदले बेचते आए थे, पहली दफ़ा वो उन्हें अपने ख़ानदान की इज़्ज़त के बदले बेचनी पड़ी। ये झटका किसी को भी हिला सकता है। हुनैन ने असबात में सर हिलाया, आंसू रगड़े। मैंने उनकी जान नहीं ली, लेकिन मैं फिर भी कसूरवार हूँ ब्लैकमेल और चीटिंग की। हुनैन, दुनिया में तुम्हारे आसपास कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे कभी कोई गुनाह ना हुआ हो। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि गुनाह के बाद तुम क्या करती हो। मैंने तौबा की थी सच्चे दिल से। तौबा ये नहीं होती कि उस गुनाह का डिप्रेशन लेकर हर शय त्याग कर बैठ जाओ। तौबा मायूसी और ख़ुद अजियती का नाम नहीं है। तो फिर कैसे की जाती है तौबा? वो हल्का सा बोली। तौबातुन नसूह का मतलब है इंसान को एहसास गुनाह, फिर नदामत गुनाह हो, फिर माफ़ी मांगे, और अगर कोई कुफारा है तो वो अदा करे, फिर दोबारा वो काम ना करने का अहद करे और फिर अच्छे काम करे। तौबा मुस्बित सोच का नाम है, फ्रेश स्टार्ट लेने का, नई ज़िंदगी के नए आगाज़ का। और फिर सब माफ़ हो जाता है। हाँ, सब माफ़ हो जाता है, मगर हर गुनाह से बड़ा गुनाह पता है क्या है? अपने गुनाहों को जस्टिफाई करना। हुनैन ने आहिस्ता से असबात में सर हिलाया। उसे बेख्तियार अपनी किताब और शेख याद आ रहे थे। हाशिम से यूं बात करना एग्ज़ाम से बड़ी चीटिंग है। ये शादी और फारस के साथ चीटिंग है। उसका फ़ोन बजने लगा तो गुफ्तगू ख़त्म हो गई। हुनैन उठ खड़ी हुई। जुबैर ने मोबाइल उठाते हुए उसे पुकारा। मुझे वो पेन मिल गया है हुनैन। हन्ना ने चौंक कर उसे देखा, मगर इसकी बैटरी ख़त्म है। उसका चार्जर ढूंढ दो और हम इसको खोल लेंगे। अभी फारस या अहमद को नहीं बताना, मुझे किसी पर भी एतबार नहीं है। इसको वहीं छोड़कर जुमर गुल खान की तलाश में निकल आई, जो तुझसे अहद वफा इस्तवार रखते हैं। चंद मिनट बाद वो इस ज़ेरे तामीर मकान में खड़ी थी। वो अब तामीर के आखिरी मरहले में था। दरवाजे लग चुके थे, बेसमेंट सीमेंट हो चुका था। ऐसे में इसकी छत पर बने एक कमरे, जो 3 माह पहले खुला मैदान था और जहां सारा छुपी थी, वहां गुल खान के साथ खड़ा मायूसी से वो इधर उधर देख रही थी। इधर ज़मीन पर हाथ मारा था, फिर हाथ जाड़ते हुए उठा। वो मोती इधर ही चिपके थे बाजी, बाद में फर्श बराबर हुआ तो गुम हो गए। किसके मोती? और तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं कि शादी का की चैन तुम्हें कहाँ से मिला। वो दोनों अब घर की सीढ़ियाँ उतर रहे थे। बाजी, हमारा ताया इधर मजदूरी करता है। इसे सादी भाई ने यहाँ नौकरी दिलवा कर दिया था। भाई को गोली लगने के तीसरे या चौथे दिन इस घर का ठेकेदार हमारे घर आया। ताया को बोला
کہ کسی عورت کا پرس ادھر گرا ہے، اس گھر میں کسی نے اٹھایا ہے۔ تایا نے بولا ہم ڈھونڈ دے گا۔ وہ ٹھیکیدار چلا گیا، مگر باجی یہ جو گل خان ہے نا، اس کا کھوپڑی بہت چلتا ہے۔ وہ اب مرچ مسالہ لگا کر پورے ایکشن کے ساتھ کہانی بیان کر رہا تھا۔ ہم کو تایا پر شک ہو گیا، بس پھر کیا تھا، ہم نے تایا کا جاسوسی کیا تو کیا دیکھتا ہے، وہ الماری سے ایک گلابی رنگ کا بٹوا نکال کر دیکھ رہا ہے۔ اس کو یہ ادھر چھت پر پڑا ملا تھا، اس کا 2 موتی ٹوٹا ہوا تھا اور سیمنٹ میں چپکا تھا۔ تایا نے پرس اٹھا کر اس جگہ بجی ڈال دیا۔ یہ سارا بات اس نے اگلے دن ٹھیکیدار کو بتایا۔ ٹھیکیدار بہت دیندار آدمی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، صرف 2 ٹائم ہیروئن بیچتا ہے، مگر اس نے کہا وہ بٹوا عورت کو واپس کرنا ہے تو تایا نے اس میں سے تھوڑے سے پیسے نکال کر الگ کیے اور بٹوا الگ رکھا۔ بس ادھر تایا سویا، ادھر گل خان نے الماری پر چھاپا مارا۔ وہ تحمل سے سنتی جا رہی تھی، مگر اندر کیا دیکھتا ہے، ایک ہیرے کی انگوٹھی ہے، یہ جگر جگر چمکتی، اور بھی پیسے ہیں، 1-2 انگریزی کے کارڈ بھی تھے، اور باجی اس میں سادی بھائی کا چابی بھی تھا۔ دمر نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ہم نے چابی اٹھا لیا۔ دیکھو باجی، ہم بھائی کا بہت وفادار ہیں، ہم نے اسے حفاظت سے رکھا۔ پھر ہم پشور چلا گیا، واپس آیا تو اتنے دن مجھے کیوں نہیں دیا؟ گل خان کی اس بات پر سٹی گم ہو گئی۔ وہ باجی، تمہارا بندہ ہر وقت آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے، ہم کو اسے ڈر لگتا ہے۔ سر کھجایا، مگر اس نے دھیان نہیں دیا۔ واپس مڑی، مجھے اس ٹھیکیدار سے ملواؤ۔ فکر نہ کرو، میں کوئی چین کا نہیں بتاؤں گی۔ ایک عورت تھی، اس نے چادر کر رکھی تھی، چہرہ بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ میرے پاس آئی، اپنے پرس کا پوچھا۔ اس نے کہا وہ ایک وکیل ہے اور یہاں اس قتل کیس کے سلسلے میں آتی جاتی رہتی ہے، اس لیے پرس کھو بیٹھی۔ میں نے 1-2 روز میں پرس ڈھونڈ کر دے دیا۔ وہ دوبارہ اسی گھر میں ملنے آئی تھی، اس نے پیسے بھی دیے، مگر مجھے وہ خوش نہیں تھی، بار بار چابیوں کے گچھے کا پوچھتی تھی۔ کوئی اور بات جو اس کے بارے میں یاد ہو؟ وہ سوچنے لگا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میڈم جی، وہ دبلی پتلی لڑکی سی لگتی تھی، ہاں رنگ گورا تھا اور آنکھیں ہلکے رنگ کی تھیں، نیلی سبز سرمئی سی۔ اگر وہ کبھی دوبارہ آئے تو آپ اس نمبر پہ مجھے بتائیں گے؟ ایک کارڈ اسے پکڑاتے ہوئے اس نے تاکید کی۔ جب وہ واپس ہوئی تو سوچ میں گم تھی۔ ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی اور سیدھی اوپر چڑھتی گئی۔ نیچے ریسٹورنٹ میں اکا دکا لوگ تھے۔ حنین کونے والی میز پر آ بیٹھی اور ہتھیلی پہ چہرہ گرایا۔ میں توبہ کر چکی ہوں، معافی مانگ چکی ہوں، مگر ہاشم کو کیسے چھوڑوں؟ نہیں، انہوں نے بھائی کو کچھ نہیں بتایا، مگر مجھے پھر اتنا شک کیوں ہے؟ اپنے دل میں باتیں کرتی سوچ رہی تھی۔ سر جھٹک کر حنین نے سیل فون نکالا اور پھر دوپٹہ سر پہ لیتے ہوئے آن لائن قرآن ڈاؤن لوڈ کیا۔ کتنے عرصے سے اس نے قرآن نہیں پڑھا تھا۔ اس کو وہ ایسے سمجھ نہیں آتا تھا جیسے سعدی بھائی کو آتا تھا، حالانکہ سعدی اور سیم نارمل ذہانت کے لوگ تھے۔ جینیس تو وہی تھی، تو ساری مات جینیس لوگ کیوں کھاتے ہیں؟ قرآن کھلا تو وہ بے دلی سے انگوٹھے سے اسکرین اوپر کرتی گئی، صفحات اوپر نکلتے گئے۔ بلا آخر ایک جگہ وہ رکی، آنکھیں بند کی۔ اس نے سوچ لیا کہ اب جو بھی آیت پڑھے گی اس پر عمل کرے گی، چاہے وہ یہ کیوں نہ ہو کہ عورتوں کو چھپے دوست نہیں بنانے چاہیے، یا پردہ کرنا چاہیے، یا نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آنکھیں کھولی اور اسکرین کو دیکھا، اور اللہ ہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی تاکہ زمین کو اس کی موت کے بعد اس سے زندہ کر دے۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ بارش کا ذکر ہو رہا ہے یہاں، گڈ، چلو آگے۔ اس نے آگے آیت پر نظریں مرکوز کیں۔ اور تمہارے لیے بے شک چوپائے مویشیوں میں ایک نشانی ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹوں سے خون اور گوشت کے درمیان سے خالص دودھ جو خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ خون اور گندگی کو دودھ سے ملنے نہیں دیتا، یوں ہم خالص دودھ پی لیتے ہیں۔ ٹھیک، اور پھر پھلوں میں کھجور اور انگور،
تم ان سے بناتے ہو نشہ آور چیزیں اور اچھا رزق، بے شک اس میں ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ مطلب کہ شراب کا میں نے کیا کرنا ہے، آگے چلو۔ اور تمہارے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کہ بنا لے اپنے گھر پہاڑوں میں اور درختوں کے اوپر اور اونچی چھتوں پر، پھر کھا تمام پھولوں میں سے اور چل اپنے رب کے آسان راستوں پہ۔ ان شہد کی مکھیوں کے پیٹوں سے نکلتا ہے ایک مشروب، مختلف سے ہیں، جس کے رنگ شفا ہے جس میں لوگوں کے لیے، بے شک اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ حنین نے ایک دم موبائل الٹا کر رکھ دیا۔ یہ تو وہی آیت ہے جو وہ آج تیسری بار کوئی سنسنی خیز لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی تھی۔ گردن پر ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، ایسے لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ بس مجھے نہیں پڑھنا قرآن، نہ شیخ کی کتاب، یہ سب چیزیں ڈراتی ہیں۔ جھرجھری لے کر اٹھی، کچن کی طرف بڑھ گئی۔ بہت دن بعد اس کا دل تھا وہ کچھ کھا لے، کچھ اچھا، اتنا اچھا کہ سب بھول جائے۔ آ کے لے جاؤ تم اپنا یہ دمکتا ہوا پھول، مجھ کو لوٹا دو میری عمر گزشتہ کی کتاب۔ حنین نے اگلے 3 دن خود کھانے، خوب ٹی وی، خوب کمپیوٹرز، گیمز اور حاشی میں مصروف کر لیا، مگر بے سکینی بڑھ گئی۔ نہ ان چیزوں میں دلچسپی رہی، نہ حاشی پر اعتبار رہا۔ دمر کے پاس بھی نہیں گئی، نہ دل لگا کر پین کیمرے کا چارجر ڈھونڈا۔ دمر نے بھی اس سے دوبارہ بات نہیں کی۔ 6 ستمبر والے روز حنین نے ہتھیار ڈال دیے اور امی کا قرآن کا نسخہ اٹھائے، کاپی پین لیے فوڈ لی ایور آفٹر ریسٹورنٹ کے اوپری کمرے میں آ بیٹھی، جہاں آج دمر نہیں تھی۔ اب حنین نے وہ آیت نحل ایک کاغذ پر رکھی اور سر پر دوپٹہ لیے ہاتھ میں قلم پکڑے اس پر غور کرنے لگی۔ آن لائن تفسیر بھی پڑھی، شہد کی افادیت، شہد سے شفا۔ ایک دم وہ چونکی۔ شیخ کے بیمار سے اس کو اپنا خیال آتا تھا، تو کیا اس کے مرض عشق کی شفا بھی شہد میں تھی؟ کیا اس بات کی کوئی سینس بنتی تھی؟ کچھ سوچ کر جنید کو پکارا، جو کسی مہمان کو اٹینڈ کر رہا تھا۔ سنے جنید بھائی، وہ آیا تو وہ کھڑے کھڑے پوچھنے لگی، یہاں آگے پیچھے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے خالص، بالکل خالص شہد مل سکے؟ جنید نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ مجھے پتہ نہیں، جانے لگا۔ پھر عجیب سے انداز میں دوبارہ اسے دیکھا۔ ایک دفعہ سعدی بھائی نے بھی مجھ سے یہی پوچھا تھا۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ پتہ نہیں، وہ خود عجیب سے اچنبھے کا شکار ہوا اور وہ واپس لوٹ آئی۔ ہر آئے دن یہ خداوندگان مہر و جمال، لہو میں غرق میرے غم کدے میں آتے ہیں۔ ان سے دور سمندر پار سعدی یوسف اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اب کہ وہاں کونے میں ایک اسٹڈی ٹیبل نظر آتی تھی جس پہ صاف جرنل رکھے تھے، اور وہ پین جس سے اس پہ بے خیالی میں تکونے بنا رہا تھا۔ آج نئی میرون شرٹ پہن رکھی تھی، اس کے علاوہ کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آئی تھی۔ دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی تو اس نے سر اٹھایا۔ 2 گارڈز اندر داخل ہوئے اور اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ اٹھا اور ان کے ہمراہ پہلی دفعہ اس کمرے سے باہر آیا۔ باہر کوئی لاؤنج، ڈرائنگ روم ٹائپ کچھ نہیں تھا جیسا کہ اس کا گمان تھا، بلکہ ایک قدرے کھلا کمرہ تھا جس میں ٹی وی لگا تھا، کونے میں چند کرسیاں رکھی تھیں، وسط میں چھوٹی میز اور اس کے گرد 2 کرسیاں۔ ایک کرسی پہ وہ شخص زینگنا کے گرے سوٹ میں ملبوس، قیمتی پرفیوم کی مہک میں بسا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ اس کو دیکھ کر سعدی کا سارا خون سمٹ کر آنکھوں میں آ گیا، مگر نہ وہ کچھ بولا، نہ آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی۔ بس شرربار نظروں سے اسے دیکھتا میز کی دوسری طرف بچھی کرسی پر آ بیٹھا۔ کمرے میں سعدی کے پیچھے 2 گارڈز تھے، 3 گارڈ دروازوں پہ تھے۔ کچن کی چوکھٹ پہ مؤدب سی میری کھڑی تھی۔ ہیلو اگین سعدی۔ وہ چپ رہا، صرف چپتی نظروں سے گھورتا۔ ہاشم گاردار گہری سانس لے کر بولا، یو آر ویلکم، طنز کیا۔
سعدی کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ تمہیں لگتا ہے کہ اپنی جان بچانے پر میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا؟ مسکراہٹ سمٹ کر صرف تپش رہ گئی تھی۔ پچھلے 3 ماہ سے میں اگر کسی کے جسم میں 3 گولیاں اتارنا چاہتا ہوں، کاندھے، پیٹ اور ٹانگ میں، تو وہ نوشیروان ہے۔ نفرت ہو گئی ہے مجھے تمہارے بھائی سے، لیکن اس کے باوجود سچ یہ ہے کہ نوشیروان مجھے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بہترین نشانے باز تھا۔ ذرا سی کوکین کے باوجود اس کا نشانہ خطا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ مجھے سر میں گولی مار سکتا تھا، سینے میں بھی مار سکتا تھا، مگر اس کو خود بھی علم نہیں کہ وہ مجھے گولیاں صرف اس لیے مار رہا تھا تاکہ مجھے نیچے گرا کر اپنے بوٹ سے مار سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی گولیوں سے میں مر سکتا تھا، اور میں اس کے لیے اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ذرا ٹھہرا۔ لیکن اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم نے مجھے بچایا ہے تو خود کو آئینے میں دیکھو۔ نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیونکہ تم اپنے بھائی سے کہیں زیادہ سکھ ہو۔ جو الفاظ تم نے میری بہن کے بارے میں کہے، سچ کہوں تو تم سے امید نہیں تھی اس گھٹیا پن کی، لیکن پھر سوچا جو قتل کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ پھر کہوں، میری غیرت کو للکارنے سے پہلے آئینے میں دیکھنا، کیونکہ یہ الفاظ اس شخص کے منہ سے مضحکہ خیز لگتے ہیں جو نہ اپنی بہن کی حفاظت کر سکا یہاں تک کہ وہ جیل چلی گئی، نہ اپنی سابقہ بیوی۔ خیر، سر جھٹکا، میں تمہارے لیول پر گر کر تمہاری والی زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اس نے یہ فقرے تیار کر رکھے تھے، ہر مرد کی طرح اس کو بھی غصہ تھا، لیکن بولنے کا وقت آیا تو اسے پتا تھا وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ ہاشم کاردار انگلی اور انگوٹھے کے درمیان رخسار رکھے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھا سنتا رہا۔ تمہاری تقریریں مجھے پسند ہیں، مگر ان کو مجھ پر ضائع مت کیا کرو۔ اگر تم کہہ چکے ہو تو اب سنو۔ سعدی پر جمی اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ تم میرے آفس آئے، تم نے میرے خاندان کو دھمکایا، تم نے میرے بھائی کو گالی دی۔ مجھے ان 2 الفاظ پہ افسوس تھا، مگر کیا وہ اتنے بڑے تھے کہ تمہارے آدھے مرد جتنا بھائی مجھے گولی مار دے؟ عزت غیرت صرف تم لوگوں کی ہے۔ ہمارے سامنے ہماری عورتوں کی بات کرو اور ہم چپ چاپ سن لیں۔ میری بات دوبارہ مت کاٹنا۔ ہاشم نے انگلی اٹھا کر اس کو تنبیہ کی۔ تم نے میرے بھائی کو گالی دی، اس نے اپنا انتقام لیا، اس کے بعد بھی میں نے تم پر رحم کھایا اور تمہیں بچا لیا۔ میں تمہیں یہاں لے آیا، تمہارے اوپر اتنا خرچہ کیا، اس کے بعد تم مجھے کال کر کے ایک لسٹ تھماتے ہو کہ تمہیں یہ چیزیں چاہیے۔ استہزائیہ مسکرا کر سر جھٹکا، جیسے تم یہاں پکنک پر ہو۔ کیا تم اتنی دور مجھے انکار کرنے آئے ہو؟ ہاں، میں صرف یہ بتانے آیا ہوں تمہیں تھوڑی بہت سہولتیں مل سکتی ہیں، اور تمہاری فیملی کو تحفظ، خصوصاً تمہاری بہن کو۔ اگر تم میری بہن کا نام دوبارہ مت لینا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں، بلند آواز سے غرایا، مگر وہ کہہ رہا تھا، اگر تم مجھے وہ دو جو میں چاہتا ہوں۔ کہتے ساتھ ایک فولڈر اس کے سامنے رکھا۔ سعدی نے شرر بار نظروں سے اسے گھورتے فولڈر پر آنکھیں جھکائیں۔ پہلے صفحے کے چند الفاظ پڑھے، پھر اس کے ابرو تعجب سے سکڑے۔ اس نے کاغذ اٹھا کر دیکھے۔ تم چاہتے ہو میں تمہیں بتاؤں کہ جس کوئلے پر ہم کام کر رہے ہیں اس کی PTU ویلیو کیا ہے؟ ناگواری سے ہاشم کو دیکھا۔ یہ کوئلے کی ہیٹنگ ویلیو ہوتی ہے، ہمارے کوئلے کی ڈینسٹی، پروسٹی، اس کا موئسچرائزر کانٹیکٹ۔ یہ باتیں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، یہ کانفیڈینشیل معلومات ہیں، میں یہ نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ پوچھا ہے میں نے؟ ہاشم نے اسی سکون سے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ سعدی نے برہمی سے اسے دیکھا۔ ایکسپیریمنٹ، ڈیمونسٹریشن، ہمارے سارے لیب ورک کا ڈیٹا۔ تم چاہتے ہو میں تمہیں یہ سب بتاؤں کہ کیسے ہم اپنے پروجیکٹ کو اسکیل اپ کریں گے؟ ہاشم کاردار، ہم نے راتوں کو جاگ کر تھر کے اس بیابان میں کام کیا ہے۔ جس دن ہم پہلی دفعہ گیس بنا کر شعلہ جلایا تھا ہم نے، اس دن اس پروجیکٹ کے ہر سائنسدان، ہر انجینئر اور ہر مزدور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم آئل کمپنیز نے اس ملک کا بجلی کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔
ہم تم جیسے IPPs کی تیل کی سیاست سے اس ملک کو نکالنا چاہتے ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ سعدی یوسف اتنا بے غیرت اور بے ضمیر ہے کہ اتنی بڑی امانت ایک IPP کے مالک کے حوالے کر دے گا؟ وہ پیچھے ہو کر بیٹھا۔ ہم جو بھی کرتے ہیں قانون کے مطابق کرتے ہیں۔ ہاشم نے سر جھٹکا۔ میں بتاتا ہوں تم کیا کرتے ہو۔ ادھر آؤ میری میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ اسے اشارہ کیا۔ وہ متذبذب سا چلی آئی۔ میں تمہیں سادہ الفاظ میں سمجھاتا ہوں، مشکل اصطلاحات استعمال کر کے اپنی معلومات کا روب نہیں جھاڑوں گا۔ تمہیں پتہ ہے میری، IPP کون ہوتے ہیں؟ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر۔ یہ پرائیویٹ اور خود مختار ادارے ہیں۔ تمہارے مالک بھی ایک ایسی ہی کمپنی کو چلا رہے ہیں۔ یہ لوگ فرینچ آئل سے بجلی بنا کر حکومت کو بیچتے ہیں۔ بدلے میں جب لوگ بل ادا کرتے ہیں، اس بل سے یہ مزید تیل خرید کر مزید بجلی بناتے ہیں۔ یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ میرے ملک پاکستان میں امیر لوگ بجلی کے بل ادا نہیں کرتے۔ یوں سمجھو 15 ٹکڑے چاہیے ہیں بجلی کے ملک کو، لیکن بل 13 کا ادا ہوا ہے، تو اگلی دفعہ IPP 13 ٹکڑے بجلی بنائے گی۔ یوں چند گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی۔ مگر پھر ہوا یوں کہ 90 کی دہائی میں ہماری حکومت نے ان IPPs کے ساتھ معاہدے کیے، جہاں بہت سی کمپنیز یوں سمجھو کہ 2 روپے کی بجلی بنا کر حکومت کو 4 روپے میں بیچنا چاہ رہی تھیں۔ وہاں حکومت نے ان IPPs کے ساتھ معاہدہ کیا جو 2 روپے کی بجلی حکومت کو 20 روپے میں بیچتی ہیں، کیونکہ ان 20 روپے کا 10% اس شخص کی جیب میں جانا تھا جس کو ہم مسٹر 10% کہتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ قانونی بات سنو میری NGO، حکومت نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ چاہے یہ 1 ٹکڑا بجلی بنائے، چاہے 15 ٹکڑے، حکومت ان کو انہی 15 ٹکڑوں کے بجلی کے پیسے دیتی رہے گی۔ اب یہ قانونی لوگ ہر سال 10 یا 8 ٹکڑے بجلی بناتے ہیں۔ ان کا کیا جاتا ہے؟ جن دنوں زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہاشم کاردار جیسے لوگوں کا موڈ نہیں ہے زیادہ تیل خریدنے کا، اس لیے یہ کم بجلی بنائیں گے۔ یہ ہوتا ہے شارٹ فال، اور یہ ہے وہ لائنس لاؤس کی گردان کی حقیقت۔ پاکستان میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، کوئی بجلی کا بحران نہیں ہے، صرف IPPs ہیں۔ جب ان کو 15 ٹکڑوں کے پیسے مل رہے ہیں تو یہ بھلے 1 ٹکڑا بنائیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بول بول کر وہ سانس لینے کو رکا۔ ہاشم نے اشارہ کیا تو میری واپس مڑ گئی۔ اب تم ہمارے پروجیکٹ کی معلومات چاہتے ہو تاکہ اس کو لیک کر کے پروجیکٹ کو سبوتاژ کر سکو۔ پہلے تمہارے آئل لابی کی وجہ سے تھرکول کو حکومت پیسے نہیں دیتی، مزید کتنا نقصان دو گے تم لوگ اس ملک کو؟ تمہیں رات کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ دکھ، صدمے اور برہمی سے وہ بولا۔ ہاشم خاموشی سے سنتا رہا۔ اسے کوئی اثر نہیں ہوا۔ تمہاری تقریر ختم ہو گئی؟ میرا جواب نہ میں ہے۔ تم جا سکتے ہو۔ فولڈر بیزاری سے واپس ڈالا۔ ہاشم چند لمحے چپتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم وہ گفتگو بھول گئے غالباً جو پچھلی دفعہ یہاں آ کر میں نے کی تھی۔ گود میں رکھے سعدی کی مٹھیاں بھینچ گئیں، مگر اس نے خود کو ٹھنڈا رکھنا چاہا۔ نہیں سعدی، وہ تمہیں توڑنا چاہتے ہیں، تم سے نہیں ٹوٹنا۔ نہیں، تم نہیں ٹوٹو گے۔ دل میں خود کو مضبوط کیا۔ وہ گفتگو جس میں تم نے میرے خوف سے مجھے مفلوج کر دیا تھا، میں وہ ایک لفظ دہرا سکتا ہوں، مگر تمہیں تکلیف ہوگی بچے، اور میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ تمہاری محبت کا فلسفہ تمہاری ہی طرح کرپٹ ہے۔ تم اپنے محبوب لوگوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہو۔ تم نے کبھی نوشیروان کو بڑے نہیں ہونے دیا۔ وہ ایک چیز کے لیے تمہارا محتاج ہے۔ تم نے شہرین کے ساتھ بھی یہی کیا، اسے اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ تم مجھے پسند کرتے ہو، میں جانتا ہوں، کیونکہ مجھے تو سب پسند کرتے ہیں۔ کندھے اچکا کر بظاہر لاپرواہی سے بولا۔ دل میں ابلتے غصے کو دبانے کی کوشش کی۔ تم نے مجھے اس لیے نہیں بچایا کہ تم مجھے پسند کرتے ہو۔ تم اپنے بھائی کو گلٹ سے بچانا چاہتے تھے، مجھے اس کی کمپنی کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، مگر میں
वो रुक रुक कर बोला, मैं नौशेरवान नहीं हूँ। हाशिम कोट का बटन बंद करते हुए उठा। तुम्हारे पास 3 घंटे हैं, सोच लो। मैं एक काम से जा रहा हूँ, मुझे वापसी पे ये कागज़ भरे हुए मिलने चाहिए, वरना तुम्हारी हर धर्म की कीमत तुम्हारी बहन अदा करेगी। सादी ने सख्ती से मेज़ पर हाथ जमा दिए, फिर खुद को रोका। उसने 1 महीना इस दिन के लिए मश्क की थी, वो इतनी जल्दी नहीं टूट सकता था। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, जाओ अपना काम भुगताओ। 3 घंटे। हाशिम ने कलाई की घड़ी दिखाते हुए तन्बी की और गार्ड को इशारा करता बाहर की तरफ निकल गया। चंद मिनट बाद वो वापस कमरे में मौजूद था, मगर अब की बार उन्होंने कमरे का सिर्फ शीशे का दरवाज़ा बंद किया, दूसरा लकड़ी का दरवाज़ा खुला रहने दिया। ये इसी दिन सादी को मालूम हुआ था कि इस कमरे के 2 दरवाजे थे, लकड़ी का अंदर की तरफ खुलता था, शीशे का बाहर की तरफ। लकड़ी के दरवाजे पे 2 लॉक्स लगे थे और शीशे वाले पर नंबर पैड्स, यानी वो कोड से खुलता था। और अब वो बेड पर बैठा लाउंज नुमा कमरे में मुस्तैद गार्ड को देख सकता था। फोल्डर और पेन बेड पर साथ रखा था और मैरी करीब खड़ी कह रही थी, वो जो कह रहा है करेगा भी सही। जब मशवरा मांगूं तब देना, अभी मुझसे बात मत करो। मुंह फेर लिया। मैरी सर झटक कर बाहर निकल गई।